بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ میں قطر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے آخری وقت میں جا کر امریکہ کو بتایا. بھائی سارا دن ایکٹیویٹی چلتی رہی ہے. یہ روسی خبر رساں ایجنسی تاس کی خبر ہے کہ اس کو ترکی کے انٹیلیجنس نے مانیٹر کیا، ادارے نے مانیٹر کیا انقرہ میں بیٹھ کر، اور اس نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو جہاز ہیں ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. سب سے پہلے وہاں اڑ کے وہ ادھر جاتے ہیں ٹونیزیا میں، تیونس جس کو کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، وہاں پہ وہ فلوٹیلا بحری قافلہ جو ہے جا رہا تھا، مدد لے کر ادھر آئے گا غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف. اور وہاں پہ اس نے کارروائی کی، لیبنان میں کارروائی کی. تو ظاہر ہے ترکی اس کو مانیٹر کر رہا ہے. ریجن کا بڑا ملک ہے، طاقتور ملک ہے. سیریا میں یعنی شام میں 2 جگہ اس نے اٹیک کیا. اس کے بعد وہ جاتا ہے شام کے وقت قطر میں، دوحہ میں، کہ جی خالد مشعل اور دیگر جو الخلیل الحیہ ہیں اور ان کے ساتھیوں کو مارنا ہے ہم نے. اور جواز کیا پیش کیا انہوں نے؟ جو کل یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے رات کو، وہ پوری کی پوری رپورٹنگ آ گئی ہے. اس میں ان کے جو مندوب ہیں، نمائندے ہیں اسرائیل کے، اس نے یہ کہا کہ جی ہم نے تو وہی کام کیا جو امریکہ نے کابل میں کیا تھا. دہشت گردوں کو اور القاعدہ کے پیچھے آئے تھے امریکہ، اسی طرح ہم بھی گئے ہیں. اور جیسے پاکستان میں ایبٹ آباد میں جس وقت جنرل کیانی تھے، آج وہ چیز جو بوئی گئی تھی آپ نے، آج اس کا تانا مار رہا ہے، وہ اس کا بہانہ تلاش کر رہا ہے اسرائیل. وہ کہتے جی کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے جس طرح مارا اسی طرح ہم نے اٹیک کیا دوحہ میں. یہ حماس کو، اور حماس کو جو قطر جو ہے اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے، فنڈنگ بھی کر رہا ہے. یہی الزام پاکستان پہ لگائے گئے تھے. پاکستان نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس وقت آصف زرداری صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا، اور جو راؤ سلیمان تھے یا کون تھے، ایئر فورس کے چیف تھے، جنرل کیانی بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ایکشن نہیں لیا. بھائی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں انٹیلیجنس انفارمیشن دیجیے، ہم آپریشن کریں گے، آپ بیٹھے رہیں باہر. لیکن کیا پاکستان کی قیادت میں یہ تپڑ ہے؟ کیا مصر اور عرب ممالک کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بیٹھ کے اسرائیل کا مقابلہ کر سکے؟ اور اگر آج بھی ان میں اتحاد نہ ہوا، یہ تو پاکستان نے مقابلہ کیا بھارت کا، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے. وہ کہتے جی ہم نے برہموس مارے پاکستان کے اوپر، ان کے ایئر بیسس پر حملہ، کامیاب حملہ ہم نے کیا. اور وہ الزام پاکستان کو دھونا ہے. ابھی پاکستان کو الزام دھونا ہے جو انہوں نے بہاولپور میں اظہر مسعود کے مدرسے پر حملہ کیا، یا مرید کے میں حملہ کیا لاہور کے قریب. بدلہ تو لینا ہے پاکستان نے، لے جانا چاہیے. یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیا، جو شہباز شریف صاحب کہتے پھرتے تھے. اور بھائی بنگلہ دیش کا بدلہ کچھ اور چیز ہے یار. اس کا بنگلہ دیش کا بدلہ جب ہوگا جب آپ کا 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے نا آزاد ہوں گی. بنگلہ دیش کا بدلہ وہ ہوگا جب خالصتان بنے گا. ایسے تھوڑی بن جائے گا یہ بدلہ لے لیا ہم نے. یہ میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. بہت ہی اچھا انہوں نے کام کیا شہباز شریف نے. شاید ان کو کسی نے اچھا مشورہ دیا، مت دی کہ فوری طور پہ پہنچے جناب قطر ہمارا اسلامی بھائی ہے، دوست ہے، ہمارا ہمدرد ملک ہے. اتفاق سے ہی پہنچ گئے، ویری گڈ. تو وہ جو 6 بندوں کی شہادت ہوئی تھی، سیکورٹی پرسنل اس میں شامل تھے، وہ ان کی نماز جنازہ ہو چکی ہے. اور وزیر اعظم قطر جب پہنچے ہیں وہاں پہ نیو یارک میں، تو وہاں پر ان کے مندوب نے یہی کہا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اس کے جواب میں پاکستانی مندوب نے بہترین جواب دیا کہ یو آر این آکوپائر، آپ غاصب ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ نے قتل عام کیا ہے وہاں پہ، آپ نے جینوسائیڈ کیا ہے، آپ نے آئی سی سی اور آئی سی جے کے ججز کا فیصلہ تک ماننے سے انکار کر دیا. اچھا یہ تمام صورتحال اسرائیل کرتا آ رہا ہے. اچھا کیوں؟ اس کے ظاہر پیٹھ پر کوئی ہاتھ کسی کا ہے نا. وہ اسی سے بھی قطر نے کتنے $1 ٹریلین کا معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ کام نہیں آیا. اور جتنے بھی اکوپمنٹ تھے، جہاز تھے، ریڈار سسٹم تھے، میزائل تھے قطر کے پاس، وہ کوئی کام نہیں آیا. ہو سکتا ہے ابھی یہ دیکھیں، کہتے جی مار پیچھے پکار،
جب وہ نکل گیا تو اب کیا فائدہ اس کا؟ وہ تو اسی لمحے مقابلہ کیا جا سکتا. پاکستان نے جیسے کیا، پاکستان نے جیسے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا، اس طرح قطر کو کرنا تھا. اب تو گاڑی نکل چکی ہے جناب. اب تو فیوچر اسٹریٹجی ہے. اب جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں مسلمز اور عرب کنٹریز کی، بہت اچھی بات ہے. 15 تاریخ کو پرہیپس دے ہیو شیڈولڈ اے میٹنگ دیئر ان دوحہ. اس میں MBS بھی آئیں گے اور دیگر لوگ بھی آ رہے ہیں، اور ابھی آ رہے ہیں، 15 ابھی آئی. تو دیز آر دا چیلنجز جو امہ کو، اسلامی امہ کو درپیش ہیں، اور آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، اپنے ذہنوں میں اپنی پلاننگ کا حصہ بنا کے رکھیں کہ آپ کو پوری اسلامی تعلیمات کے اندر جو بھی سبق دیے گئے ہیں اس کا توڑ اس نے اسٹڈی کیا ہے اسرائیل نے، اور اس کا توڑ لے کر چل رہا ہے وہ. اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت آ گئی ہے عرب ملک میں خاص طور پر، اور کوئی یونٹی نہیں ہے. اور اسی لیے پاکستان نے کہا کہ ایران، یمن، شام اور عراق میں اسرائیل نے حملے کیے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. پاکستان نے بہت خوبصورت، پاکستان کے مندوب نے بہت ہی اچھی تقریر کی اور اس کا زبردست مقابلہ کیا اس کے اسرائیلی نمائندے کا. صومالیہ اور الجیریا، انہوں نے بھی اپنا ایک بہت بڑا سفارتی کردار ادا کیا ہے جناب. گندم میں نے جیسے عرض کیا کہ 140 روپے تک آ چکی ہے، اور باجرہ 150 روپے بک رہا ہے. یہاں پر کلو کی بات ہو رہی ہے. چینی 200 روپے کلو. چائے کی پتی امپورٹڈ ہے، وہ ظاہر ہے یوز بہت زیادہ ہوتی ہے. ایڈیبل آئل امپورٹڈ ہے، وہ بہت زیادہ استعمال. دیر از نو گورنمنٹ فیسیلیٹیشن. انہوں نے کیا کیا؟ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو بند کر دیا. 19 ارب روپیہ جی ہم ان کے ملازمین کو دیں گے. ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. بجائے اس کے کہ حکومت کا کام ہے جاب اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا، یعنی نوکریوں کے مواقع فراہم کرنا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو اگر وہ اچھا فیسیلیٹیشن دیں گے، اچھا پیکیج دیں گے تو وہ بھی لگائیں گے، اس میں بھی جاب اپرچونیٹیز نکلتے ہیں. تو آئی تھنک ہماری اکنامک پالیسیز جو ہے ایون بنگلہ دیش سے بھی کمزور ہے. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ دیکھیں، پاکستان کی ایکسپورٹ دیکھیں، بڑے بڑے یہاں پر جغادری پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں جو دیکھا ہے لوگوں نے، جو دیکھ رہے ہیں، انفراسٹرکچر بیٹھ گیا ہے. کراچی جو ہے کھنڈر بن گیا. یہ ہے جماعت اسلامی کے منعم ظفر صاحب نے جو کہا ہے، اور کل MKM نے کہا تھا کہ اس کو برباد کر دیا گیا اس شہر کو. اور سب پوری قوم کراچی میں بیٹھے ہوئے بلا یعنی کسی فرق کے، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو جو کراچی شہر کا بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی ترقی پیپلز پارٹی نے کراچی شہر کو اور حیدرآباد شہر کو دی ہے. ڈیولپمنٹ کے ماڈل ہیں یہ. پور پاورٹی کے، اربن پاورٹی کے ماڈل ہیں کراچی شہر. رورل پاورٹی انٹیریئر سندھ میں بہت زیادہ ہے، وہ ماڈل ہے رورل پاورٹی کا. اسی طرح بلوچستان ہے. تو واٹ وی آر لیکنگ، یہ اصل چیز ہے. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی یہ برساتی مینڈک ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا، یہ لسانی اور سیاسی تفریق پیدا، سیاسی اور لسانی تفریق پیپلز پارٹی نے پیدا کی ہے، اور یہ خطرناک ہے. پہلے بھی آپ کی یعنی دو بدو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی ورسز کراچی بیسڈ MKM. جماعت اسلامی بھی اس میں، آپ نے جماعت اسلامی کے میئر کو اپنا میئر بدل کے اپنا لگا دیا. تو کہیں پہ بھی تو انصاف کی صورتحال نہیں ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو کاٹھمنڈو اور نیپال کا نقشہ پیش کرتی ہے. جہاں پہ کاٹھمنڈو کا میئر، نیپال کے دارالخلافہ کاٹھمنڈو کا ایک نوجوان میئر، انڈیا کو تو صفایا ہو گیا سیاسی طور پر وہاں سے. انڈیا کا صفایا ہوا بنگلہ دیش سے، انڈیا کا صفایا ہوا سری لنکا سے، مالدیپ سے، ساؤتھ ایشیا کے تمام ممالک سے انڈیا کا صفایا ہو چکا ہوا ہے. کیوں کہ انڈیا کی جو ہیجمنی کی اور بلی کرنے کی جو پالیسی ہے، اس کی بنیاد پر سارے ممالک وہی لائن چل رہے ہیں، ٹو کر رہے ہیں جو پاکستان کی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی آپ نے دوستانہ تعلقات کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا. اور انڈیا، ہندوستان ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہہ رہا ہے وہ جی، پاکستان جو ہے ہمیشہ سے آتنک واد کو وہ کرتا رہا ہے، اور اسرائیل نے یہی، نیتن یاہو نے یہی کہا کہ ایبٹ آباد میں جیسے امریکہ نے کیا تھا ویسے ہی میں نے قطر میں کر دیا. تو کمزوری ہے مرگ مفاجات.
اگر عالم اسلام میں طاقت ہے، مسلم کنٹریز میں طاقت ہے، ڈیفنس فورسز کا کوئی الائنس بن سکتا ہے تو پھر تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ادروائز سوچنے کی بات ہے۔ کیا ٹرکی نیئرسٹ کنٹری ہے جو پاورفل ہے، اسرائیل کے قریب ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پاورفل کنٹری نہیں ہے۔ پھر آپ ادھر آ جائیے سعودی عربیہ میں، یہ دے ہیو بین ویری 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 کلوز ٹو اسرائیل، امریکہ کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ امریکہ اسرائیل کا پٹھو ہے، اسرائیل امریکہ کا پٹھو ہے، اٹس اے پون، اس کو پیٹرنائز کرتا ہے امریکہ۔ تو اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ امریکہ ہیز ٹو پلے اے ویری نیوٹرل، ویری پازیٹیو رول، جو کیا جانا چاہیے، بالکل کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کین پلے، G7 کین پلے اے ویری گڈ رول۔ رشیا چائنا تو ٹھیک ہے، ایمرجنگ پاور ہیں، آ رہے ہیں، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، رشیا سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، دوستی تو ہے نا۔ پاکستان شوڈ کنٹینیو اٹس ڈپلومیٹک ایفرٹس، جو اس نے کی ہیں کل یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں، ونڈرفل۔ اور یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گترس، انہوں نے بھی بڑا اچھا تو کہا، اس کو مذمت کی ہے، اسرائیل کو ساری دنیا سے مذمت ہوئی ہے، سوائے امریکہ کے سب نے مذمت کیا ہے اس کو۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی مذمت کیا، کنڈیم کیا ہے اس کو، اسرائیلی اٹیک کو۔ اور ظاہر ہے فار پیس اینڈ آرڈر آپ کو غزہ سے اپنی پالیسی بدلنی ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹو نیشن یعنی ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتا۔ دس از واٹ یو سیڈ۔ نیتن یاہو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیز سیڈ، ویئر ایز امریکہ، انگلینڈ، Arab worlds, they all are saying, that two state solution should be worked out in Palestine and Jerusalem area. And Pakistan today has demanded that we need a Palestine independent state of Palestine with Jerusalem as its capital. یہ ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے پاکستان نے کہا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پیٹرنائز کرنے کا اور پروموٹ کرنے کا، ہمیں جوائن کرنے کا، بہت شکریہ۔